تسلیم نہیں کیا۔ ڈاکٹر ہریش کمار جب اسلام لے آئے تو سب سے پہلا جو انہوں نے کارن بتایا کہ اسلام صحیح ہے، خدا ہے، اللہ کا وجود ہے یا نہیں، تو سب سے پہلے کسی چیز نے اگر اس کو بہکایا تو اس چیز پر بہکایا کہ اللہ کا وجود نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر ہریش کمار جو فزکس میں پی ایچ ڈی کیے ہیں، آپ ان کے بارے میں پڑھیے۔ ڈاکٹر ہریش کمار نے پہلے یہ کہا کہ اللہ کے وجود ہے یا نہیں، اللہ ہے بھی یا نہیں۔ جب اس کو شک ہوا کہ اللہ ہے یا نہیں، جیسے ہم اور آپ بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ اللہ ہے بھی یا نہیں، لوگ آ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی آج تک واپس نہیں آیا، مرنے کے بعد پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ تو ڈاکٹر ہریش کمار کو جس چیز نے شک میں ڈالا تھا وہ چیز یہی ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں۔ بڑے بڑے مسلم بدھوانوں نے، عیسائی علماء نے، یہودی علماء نے سمجھایا، بہت طرح طرح سے سمجھایا، لیکن ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی اور انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، خدا کا انکار کر دیا۔ وہ ہندو تھے، پہلے ہی ہندو سے اپنا رخ بدل لیا، موڑ بدل لیا۔ ہندو دھرم سے پہلے ہی اس کی پہلے ہی سے نیت بدل گیا اور کہا کہ ہندو دھرم میں میں نہیں رہوں گا۔ اسلام کے بارے میں پتا چلا تو اللہ کا وجود کے بارے میں سوال پیدا ہوا۔ بڑے بڑے علماء سے پوچھنے لگا، سب سے جب پوچھنے کے بعد پتا چلا کہ کوئی اس کو سنتوشٹ والا جواب نہیں دے سکا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں سنا، ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس بھی آیا اور سوال کیا کہ اللہ کا وجود ہے تو کیسے ہے؟ سائنس نے بہت چیزوں میں ترقی کی لیکن اللہ کے وجود کا پتہ نہیں بتا سکا۔ قرآن میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگو تم اللہ کے اس راستے کی طرف آؤ جس راستے میں تمہاری بخشش ہے۔ تم دنیا کی طرف نہ دیکھو کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، اللہ کے اس راستے پہ آؤ جس راستے پہ اللہ نے تمہارے لیے مغفرت رکھی ہے، تمہارے لیے بخشش رکھی ہے، اس راہ کی طرف چلے آؤ اور اللہ کی ایک ایسی جنت کی طرف چلے آؤ، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے چلے آؤ جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ دنیا میں ہم نے سنا، ہم نے نیک کام کیا، دنیا میں ہم نے اچھی باتیں سنی، اچھا کام کیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اچھی بات سننے کے بعد، اچھا کام کرنے کے بعد بھی تم اس کام میں جلدی سے اپنا قدم آگے بڑھاؤ، اچھا کام کرو، نیکی کے کام کرو، لیکن اس نیکی کے کام کو کرنے میں بھی جلدی کرو۔ ہم سنتے تھے اور سناتے تھے کہ اچھا کام کرو، نیکی کے کام کرو، اللہ کہتا ہے کہ اچھا کام کرو ہی لیکن اچھا کام کرنے میں بھی جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لوگوں چلے آؤ اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، جہاں اللہ نے ہمارے لیے رحمت رکھی، جہاں اللہ نے ہمارے لیے مغفرت رکھی، اس راستے کی طرف چلے آؤ۔ ہم نے دینی محفل تو سجا لی، ہم نے دینی درسگاہوں کا انتظام تو کر لیا، ہم نے بڑا پنڈال تو سجا لیا، ہم نے بہت پیسہ تو خرچ کر لیا، ہم نے دور سے مقرر تو بلا لیے، لیکن ہم اپنی نیت پر ڈٹے رہے، ہم اپنے ارادے میں رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، اللہ نے جہاں مغفرت کی راہ ہموار کرنے کو کہا، جہاں مغفرت کی راہ ہے، جہاں بخشش کا ذریعہ ہے، وہاں ہم آئے نہیں اور ہم اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی رحمت کی طرف چلے آؤ، اللہ کی بخشش کی طرف چلے آؤ، لیکن ہم نے اور آپ نے اپنے حقیقی معبود کو پہچانا نہیں۔ ایک کتا پالنے والا آدمی کتا پالتا ہے، کتا اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، بلی پالنے والا آدمی بلی اپنے مالک کو پہچان لیتی ہے،
بندر پالنے والا آدمی بندر اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے. بندر سے جب کہا جائے ڈگڈگے بجا کر کہ تم ناچو، شادیوں کے موقع پہ کیسے سسرال جایا جاتا ہے، کیسے تمہاری حرکت ہوتی ہے، حرکت و سکنات تمہاری کیسی ہوتی ہے، بندر اسی جگہ پہ مالک کے اشارے کے اوپر ناچیں گے، ڈگڈگی بجائیں گے، سسرال جا کے دکھائیں گے. جب بیوی ناراض ہو اپنے منہ اور اپنے چہرے کو کس طرح کریں گے، بندر آپ کو دکھائیں گے. لیکن وہ انسانوں، تم نے تو وعدہ کیا تھا، آئے میرے رب ہم سب کو تو نے پیدا کیا ہے، ہم سب تیری ہی بندگی کریں گے، تجھے چھوڑ کے کسی کے پاس نہیں جائیں گے. وہ انسانوں، ہم نے تو اپنے رب سے وعدہ لیا تھا کہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے، لیکن آج کیا بات ہے کہ ہم اپنے حقیقی خالق کو بھولا بیٹھے ہیں، ہم اپنے اللہ کو بھولا بیٹھے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے جہاں ہمارے لیے مغفرت رکھی ہے وہاں ہمیں تیزی سے چلنا ہے، وہاں ہمیں تیزی سے چلنا ہے. ہم دنیا میں گناہ کر کے تھک گئے، اللہ کہتا ہے تم گناہ کر کے تھک گئے، ہم معاف کر کے تمہیں تھکے نہیں. ایک بار غلطی ہو جائے توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کہتا ہے میری رحمت کی طرف آؤ، میری مغفرت کی طرف آؤ. بندہ اگر ایک بال اس طرف سے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے. اگر کوئی پیدل چل کے آتا ہے معافی مانگنے کے لیے، اللہ کے دربار میں آتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں چل کے اس کے پاس آتا ہوں، دوڑ کے اس کے پاس آتا ہوں. لیکن میرے بندو تم میرے پاس کہاں آ رہے ہو، تم مجھ سے فریادیں کہاں مانگ رہے ہو؟ تم نے تو غیر اللہ اور دوسروں پر بھروسہ جتا لیا ہے، تم نے تو غیروں کو اپنا مسیحا مان لیا ہے، تم نے تو غیروں کو اپنا خالق مان لیا ہے، تم نے تو غیروں پر بھروسہ کر لیا ہے. اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مانگو مجھے سے، میں ہی تمہیں دینے والا ہوں، میں ہی تمہاری جھولیاں بھرنے والا ہوں. آؤ تو میرے چوکھٹ پہ صحیح، آؤ تو میرے دروازے پہ صحیح. میرے پیارے ساتھیوں، اسی کو منتروں میں یوں کہا گیا یا چٹیو مانگو مجھے سے، میں ہی تمہیں دینے والا ہوں، میں تمہاری جھولیاں بھرنے والا ہوں. آؤ میرے دربار میں آؤ، میرے چوکھٹ پہ آؤ، ساری فریادیں تمہاری سننے والا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نصیحت کر رہے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میری مغفرت کی طرف، لیکن ہم اور آپ ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے. ایک جانور کے اندر اتنی عقل آ گئی، اتنا شعور آ گیا کہ کتا اپنے مالک کو پہچان لیا، بندر اپنے مالک کو پہچان لیا، بلی اپنے مالک کو پہچان لیا. وہ انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تو انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، ہم نے تو انسان کو اچھی شکل و صورت دے کر پیدا کیا، ہم نے تو انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. میرے بھائی جس انسان کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اے انسانوں ہم نے تم کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، بہت ساری مخلوقات پر تمہیں رتبہ دیا ہے، بہت ساری مخلوقات پر ہم نے تمہیں مقام دیا ہے. جب اللہ نے ہمارا اتنا احترام کیا، ہماری اتنی عزت کی، ہمیں سمان دیا، لیکن ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کو بھولا گیا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑی آؤ. یہ مت سوچو کہ کل جائیں گے، یہ مت سوچو کہ کل توبہ کر لیں گے. یہ دنیا ایک کانٹے دار جھاڑی کی مثال ہے میرے بھائیوں. اگر یہاں سے آپ کو نیپال جانا، کٹیہار گئے، وہاں پر شراب کی دکانیں ملی. یہ دنیا کانٹے دار جھاڑی کی مثال ہے. کٹیہار گئے، شراب کی دکانیں ملی. شراب کی دکان نے آپ کو دعوت کری، کیا یہ شراب پی لیجئے، دیسی شراب ہے، انگریزی شراب ہے. آپ نے کہا نہیں نہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم بلوا کے لوگوں سے چھپ کے تو چلے آئے اکیلے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. ہم نے شراب نہیں پی. ہم پورنیہ گئے، وہاں پر ہمیں جوا کھیلنے کی دعوت دی.
ہم نے کہا نہیں نہیں، ہم تو کٹیہار کے لوگوں سے بچ گئے، ہم پورنیہ گئے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کچھ اور آگے بڑھے، ہم ارریہ گئے، فارویس گنج گئے، قریب ہے کہ نیپال پہنچ جائے، لیکن وہاں میں کچھ لڑکیاں دعوت دی، ہم نے وہاں گناہ کر لیا، ہم نے وہاں خطائیں کر لی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کانٹے دار جھاڑی کی مثال ہے، جب کانٹے دار جھاڑی میں آپ کو چلنا ہے تو پیروں میں جوتا ہی کیوں نہ ہو، جسموں میں بدنوں میں آپ کے لباس کیوں نہ ہو، کتنا ہی بچنے کی کوشش کرے، پیر میں کانٹا چبھے گا ہی اور اپنے بدن میں کانٹا لگے گا ہی، کانٹا چبھے گا ہی۔ میرے بھائیوں، جب دنیا میں اتنے گناہوں سے بچنے کے بعد کوئی ایک دو گناہ ہو جائے، جب کانٹے دار جھاڑیوں میں چلیں گے، بچ کے چلنے کے باوجود ایک دو کانٹا پیر میں چبھ جائے، اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس کرا لیتے ہیں، مرہم لگا لیتے ہیں، اس جگہ پہ زخم پہ پٹی باندھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کانٹے دار جھاڑیوں سے چلنے کے بعد اگر کانٹا لگ جائے تو دنیا میں اس کا علاج ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کانٹے دار جھاڑی کی مثال ہے، بچ کے چلنے کے باوجود اگر کوئی کانٹا پیر میں چبھ جائے، اس کا علاج قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس کا بھی علاج قرآن کریم میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے دربار توبہ کر لو، رجوع کر لو اس گناہ سے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ کانٹے دار جھاڑی کی مثال، آپ کو چلنا ہے، آپ کو نیپال جانا ہے، آپ جتنا بچنے کی کوشش کیجئے، کہیں نہ کہیں پیر میں کانٹا چبھے گا ہی۔ یہ دنیا بھی کانٹے دار جھاڑیوں کی مثال رکھتی ہے، یہاں جگہ جگہ پہ گناہوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، آپ یہاں بچ گئے، وہاں بچ گئے، کہیں نہ کہیں آپ جا کے پھنسو گے، آپ سے غلطی ہوگی، آپ سے گناہ ہوگا۔ جس طرح کانٹا پیر میں چبھ جائے، اس کا علاج ہے کہ اس جگہ پہ مرہم لگا لو، اس جگہ پہ پٹی باندھ لو، ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کر لو۔ کانٹے دار جھاڑیوں میں جا کے کانٹا لگنے سے ڈاکٹر کے پاس علاج کرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں گناہ سے بچنے کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے، اس کا علاج اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے کہ توبہ کرو۔ لیکن ہم اور آپ اپنے رب کی رحمت کی طرف آتے ہی نہیں۔ وَجَنَّتٍ، اور ایک ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، ایک ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو جس جنت کی وشیشتاؤں میں ایک ہی خوبی اللہ گنا رہا ہے، ارضھا السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی اتنی ہوگی کہ زمین و آسمان اس کے اندر سما جائے گا، اس جنت کی اتنی چوڑائی ہوگی کہ زمین و آسمان اس کے اندر سما جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ سے صبح پوچھی جائے، کوئی فون کر کے آپ کو پوچھے کہ بلوہ میں جلسہ ہوا، اس کی خوبی کیا ہے، خوبی گناؤ، آپ خوبیوں کو گنائیں گے، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی گنائیں گے کہ یہاں مقرر آئے تھے، یہاں تقریر کرنے والے آئے تھے، یہاں اتنے لوگ تھے، یہاں کا پنڈال اتنا بڑا تھا، یہاں پہ لائٹیں اتنی لگی تھی۔ آپ یہاں کی خوبی یہ گنائیں گے کہ بہت بڑا پنڈال لگا تھا، آپ یہاں کی وشیشتاؤں کو گنائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھاؤ جس جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ زمین و آسمان اس کے اندر سما جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہاں بات یہ ہے کہ ہم نے جنت پر اور جہنم پر یقین ہی نہیں کیا، بات یہ ہے کہ ہم نے قیامت پر یقین ہی نہیں کیا۔ ہم تو یہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ باپ مر گئے، دادا مر گئے، کوئی آج تک واپس نہیں، کوئی آج تک دنیا میں واپس نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت ہوگی بھی نہیں، ہوگی بھی یا نہیں بھی ہوگی، جنت ہے بھی یا نہیں بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں میں خیال ہے۔ اگر ہم نے یقین نہیں کیا، ڈاکٹر ہریش کمار جب اسلام لے آئے تو سب سے پہلا جو انہوں نے کارن بتایا کہ اسلام صحیح ہے، خدا ہے، اللہ کا وجود ہے یا نہیں، تو سب سے پہلے کسی چیز نے اگر اس کو بہکایا تو اس چیز پر بہکایا کہ اللہ کا وجود نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر ہریش کمار جو فزکس میں پی ایچ ڈی کیے ہیں، آپ ان کے بارے میں پڑھیے۔ ڈاکٹر ہریش کمار نے پہلے یہ کہا کہ اللہ کے وجود ہے یا نہیں، اللہ ہے بھی یا نہیں۔ جب اس کو شک ہوا کہ اللہ ہے یا نہیں،
جیسے ہم اور آپ بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ اللہ ہے بھی یا نہیں، لوگ آ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی آج تک واپس نہیں آیا، مرنے کے بعد پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ تو ڈاکٹر ہریش کمار کو جس چیز نے شک میں ڈالا تھا وہ چیز یہی ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں۔ بڑے بڑے مسلم بدھوانوں نے، عیسائی علماء نے، یہودی علماء نے سمجھایا، بہت طرح طرح سے سمجھایا، لیکن ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، اور انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، خدا کا انکار کر دیا۔ وہ ہندو تھے، پہلے ہی ہندو سے اپنا رخ بدل لیا، موڑ بدل لیا، ہندو دھرم سے پہلے ہی اس کی پہلے ہی سے نیت بدل گیا اور کہا کہ ہندو دھرم میں میں نہیں رہوں گا۔ اسلام کے بارے میں پتا چلا تو اللہ کا وجود کے بارے میں سوال پیدا ہوا، بڑے بڑے علماء سے پوچھنے لگا، سب سے جب پوچھنے کے بعد پتا چلا کہ کوئی اس کو سنتوشٹ والا جواب نہیں دے سکا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں سنا، ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس بھی آیا اور سوال کیا کہ اللہ کا وجود ہے تو کیسے ہے؟ سائنس نے بہت چیزوں میں ترقی کی لیکن اللہ کے وجود کا پتہ نہیں بتا سکا، اللہ کا وجود ہے بھی یا نہیں، سائنس نے اس چیز کو تحقیق کر کے نہیں بتا سکا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت ساری مثالیں دیے لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں میں بھی انہیں اثر نہیں کیا، پربھاوت نہیں ہو سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک دن صبح کی بات ہے، ایک سبزی فروش انسان نے بیل کی، ایک سبزی فروش انسان نے گھنٹی بجائی اور ڈاکٹر ہریش کمار اس کے پاس چلے گئے سبزی خریدنے کے لیے۔ بات چیت شروع کی، چائے وہ پیے، ناشتہ واشتہ کیا اور بات چیت شروع کیے۔ سبزی فروش نے اسے کہا کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ 6000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے انبیاء کی کہانی ملتی ہے، لوگ کہانی سناتے ہیں۔ جب آپ مانے کہ کہانی سنا رہے اور سارے انبیاء کی کہانی میں یہ بات لکھی ہوئی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا وجود ہے۔ ڈاکٹر ہریش کمار کہتے ہاں، انبیاء کی کہانی سناتے آ رہے ہیں، 6000 سے 10,000 سال پہلے سے سن رہے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ کو مانو، لیکن سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ سائنس میں کسی اللہ کا وجود کے بارے میں پتہ نہیں چلتا ہے، اللہ ہے یا نہیں۔ بات جب چھڑ گئی، بحث شروع ہو گئے تو سبزی والے نے کہا کہ ڈاکٹر ہریش کمار آپ آئیے۔ آپ کو کسی علماء نے جواب نہیں دے سکا؟ کہا نہیں، دے نہیں سکا۔ عیسائی علماء سے پوچھا، یہودی علماء سے پوچھا، لیکن کسی نے صحیح جواب نہیں دے سکا اور مجھے اطمینان نہیں کر سکا۔ سبزی فروش نے ہریش کمار کو بلایا اور کہا سنیے، دیکھیے آپ کے پاس 2 آپشن ہے، ایک آپشن یہ کہ آپ اللہ کا وجود کو مان لو کہ اللہ کا وجود ہے، دوسرا آپشن ہے کہ یہ مانو کہ اللہ کا وجود ہے ہی نہیں۔ اے ڈاکٹر ہریش کمار، یہ بتائیے کہ اگر آپ نے مان لیا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے اور کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو کھڑا کیا جائے یا پھر نہیں بھی کھڑا کیا جائے تو ہم دونوں برابر سرابر ہوں گے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لی کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے، مرنے کے بعد پتا چلا کہ اللہ نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں گے کہ اللہ نہیں ہے تو ہم دونوں برابر ہو جائیں گے، نہ تمہارا فائدہ ہوگا نہ ہمارا فائدہ ہوگا، نہ تمہارا نقصان ہوگا نہ ہمارا نقصان ہوگا۔ لیکن اے ڈاکٹر ہریش کمار سنو، اگر اللہ کا وجود ہو گیا، اللہ کا وجود کے بارے میں پتا چل گیا تو اس دن کس کا نقصان ہوگا؟ ڈاکٹر ہریش کمار چیخ پڑا، اے سبزی فروش والے انسان، آج تک مجھے کوئی سمجھا نہیں سکا، آج تک کوئی علماء مجھے سمجھا نہیں سکا۔ ہاں، اگر اس دن اللہ کا وجود کے بارے میں پتا چل گیا، اللہ کا وجود ہو گیا، اللہ ہو گیا تو دنیا میں ہم نے جو کیا تم نے کیا، اس دنیا میں ہم دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے دنیا میں اللہ کو مان لینا کافی ہے، دنیا میں اللہ کو مان لینا بہتر ہے۔ آج کے بعد سے یقین ہو گیا کہ ہاں
ہم اللہ کو مان لیں گے, اللہ کے وجود کے بارے میں پتہ لگا لیں گے. کل قیامت کے دن اگر اللہ نہیں ہوگا تو ہم دونوں برابر سرابر ہوں گے, لیکن اللہ کا وجود ہو گیا تو ہم دونوں برابر نہیں ہوں گے. تمہاری نیکیاں ہو جائیں گی, تمہارا ٹھکانہ اچھی جگہ پہ ہو جائیں گے, اور ہمارا ٹھکانہ بری جگہ پہ ہو جائے گا. لہٰذا دنیا میں اللہ کے وجود کے بارے میں پتہ لگا لینا اور اللہ کو مان لینا بہتر ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جب اللہ کے بارے میں یقین ہو گیا کہ اللہ کا وجود ہے تو کس دھرم کو اپنائے گا؟ مسلمان ہوگا یا عیسائی ہوگا یا یہودی ہوگا, کیا ہوگا سوچنے لگا. ڈاکٹر ذاکر نائک سے سنا تھا کہ قرآن کا ایک ایک حرف آج سے 1400 سال پہلے سے جو نازل ہوا ہے, ایک ایک حرف سچا ہے اور اس میں رد و بدل نہیں ہے. میرے بھائیوں, کرسچن کے مندر میں گئے, کرسچن کے وہاں گئے, دھارمک استھل میں گئے اور وہاں بڑے بڑے ودوانوں سے پوچھے اور لوگوں سے جانکاری کی, پتا کیا کہ قرآن کا ایک ایک حرف کیا 1400 سال سے لے کے ابھی تک سچا ہے. سارے لوگوں نے, کرسچنوں نے جواب دیا کہ ہاں, قرآن کا ایک ایک حرف 1400 سال سے لے کے ابھی تک سچا ہے. جب کہہ گیا تو ڈاکٹر ہریش کمار نے کہا نہیں نہیں, میں اب سے اسلام قبول کر رہا ہوں. اور ڈاکٹر ہریش کمار اس وقت اسلام لے آ گئے. میرے بھائیوں, یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے, اللہ کا وجود اگر ہے, اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, برابر سرابر ڈاکٹر ہریش کمار کے ذہن میں یہ بات آ گئے, اور اگر اللہ کا وجود ہو گیا تو پھر اس دن پکڑے جائیں گے. میرے بھائیوں, اس لیے یقین ضروری ہے, اعتماد ضروری ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ جنتین, ایک ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر. یہ دنیا کتنی بڑی ہے, لیکن یہ پرتھوی ہے, سائنس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے پوری دنیا کا اور اس پرتھوی کا موازنہ کیا جائے تو یہ پرتھوی, یہ زمین پوری دنیا کے حساب